السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ روس کا عذاب یوکرین پر نازل، شدید کیف پر حملے شروع۔ روسی بمبار جہازوں کا حملہ، امریکہ نیٹو جنگ چھڑنے والی ہے، تیسری جنگ چند قدم دور رہ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے بہت فائدہ ہونے والا ہے آپ کو۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روس نے پیر کو کیف کو نشانہ بنانے والے ڈرون کے کئی حملے کیے، جبکہ یوکرین کے فضائی دفاعی یونٹس نے کامیابی کے ساتھ شہر کا دفاع کیا۔ رائٹرز کے عینی شاہدین نے یوکرین کے دارالحکومت میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنیں جو فضائی دفاعی نظام کی طرح تھیں اور چیزوں کو ہوا میں ٹکراتے ہوئے دیکھا گیا۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ سرہی پوپکو نے ٹیلی گرام میسنجنگ ایپ پر کہا ہے کہ روسیوں نے کیف میں جتنے بھی ڈرون داغے وہ یا تو دفاعی نظام کے ذریعے تباہ یا الیکٹرانک جنگ سے بے اثر کر دیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے کے مکمل پیمانے کا تخمینہ پیر کے بعد آئے گا، لیکن ابتدائی معلومات کے مطابق کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ یوکرین کی فضائیہ کے اعداد و شمار کے مطابق کیف، اس کے ارد گرد کا علاقہ اور یوکرین کا تمام مشرقی حصہ پیر کی صبح 5 گھنٹے سے زیادہ کے لیے فضائی حملے کے انتباہات کے تحت تھا۔ کیف اور یوکرین پر متعدد فضائی حملے کیے جن میں توانائی، فوجی اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں درجنوں شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس نے یوکرین پر فروری 2022 میں سے ایک تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ روس نے یوکرین پر حملے مزید تیز تر کر دیے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں کئی گھنٹوں تک میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں بجلی کے نظام کو درہم برہم کر دیا گیا۔ 5 گھنٹوں تک جاری رہنے والے حملوں کے نتیجے میں دارالحکومت کیف کو بجلی فراہم کرنے والا نظام 70% حد تک تباہ ہو گیا۔ غیر معمولی حملوں کے باعث کیف کے باشندوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت ہے، پانی کی فراہمی متاثر ہو چکی ہے۔ روس نے حملوں کے لیے ڈرونز پر انحصار شروع کر دیا ہے۔ دور مار میزائلوں کی بجائے اب ڈرونز سے کام لیا جا رہا ہے۔ روسی فوج کے لیے میزائل برسانے کے مقابلے میں ڈرون سے کام لینے میں زیادہ آسانی ہے۔ ان کے لیے کسی بھی عمارت کو نشانہ بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ گزشتہ روز برطانوی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی تھی کہ روسی فوج چین میں اپنے جدید ترین لڑاکا ڈرونز کی ایک بڑی کھیپ تیار کروا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ اور دفاع نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی ہے، جبکہ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسے ڈرون بنانے کے کسی منصوبے کا علم نہیں۔ یوکرین کے بہت سے شہروں میں بجلی کے نظام کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ساری امن تجاویز کو مسترد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے کیا کہا ہے؟ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم روس کے مقابل یوکرین کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ روس کے مقابل یوکرین کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے نیو یارک میں ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہونے والی ملاقات کے بارے میں تحریری بیان جاری کیا۔ بائیڈن نے یوکرین کے لیے ایک نئے امدادی پیکج کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ زیلنسکی کے ساتھ ملاقات میں ہم نے پیغام دیا ہے کہ امریکہ یوکرین کی مضبوط حمایت جاری رکھے گا۔ بائیڈن نے یوکرین کی تعمیر نو کے حوالے سے 30 سے زائد ممالک کے دستخط شدہ مشترکہ اعلامیے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دوسری طرف بائیڈن زیلنسکی ملاقات کے دوران امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کو $375 ملین کی نئی فوجی امداد دی جائے گی۔
امداد امریکی کیف کو فضا سے زمین میں مار کرنے والے میزائل گولے، ہمراس میزائل 155 اور 105 ملی میٹر توپیں اور جیولینٹ ٹینک میزائل سمیت دیگر اسلحہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا ہم بھرپور ارادہ رکھتے ہیں۔ روس نے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین کو۔ ایک بار پھر روس نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت یوکرین کے اندر ایسی کارروائی کریں گے کہ یوکرین کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یوکرین پابند ہے کہ روس کے اندر امریکی میزائلوں سے حملہ نہ کرے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی واضح کر دیا ہے کہ یوکرین پر اس بات کی پابندی برقرار ہے کہ وہ روس کے اندر اندرونی علاقوں تک مار کرنے کی صلاحیت کی حامل امریکی میزائلوں سے حملہ نہ کرے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اس معاملے پر امریکی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اس میں فی الحال تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی وضاحت پر روس کی صدر ترجمان نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نتائج سے خبردار رہنے سے متعلق صدر پیوٹن کا پیغام متعلقہ پتے پر پہنچ گیا ہے۔ ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ صدر نے جس طرح بات سے ایک پہلے وقت خبردار کیا تھا وہ بہت اہم ہے، بات بالکل واضح ہے اور اسے دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ نیٹو ممالک نہ صرف یوکرینی فوج کو روس کے اندرونی علاقوں تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت کے امکان پر بات کر رہے ہیں بلکہ وہ یوکرین کے تنازع میں خود بھی شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرینی فوج کی صلاحیت نہیں بلکہ وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرے۔ یہ نیٹو کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ صرف نیٹو فوجی فلائٹ مشنز کو میزائل سسٹم میں شامل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طویل مار کرنے والے میزائلوں کے لیے سیٹلائٹ سے انٹیلیجنس درکار ہوتی ہے جو یوکرین کے پاس ہے۔ اگر یوکرینی فوج ایسے میزائل کو استعمال کرنے کی اجازت دے گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو رکن یعنی امریکہ اور یورپ جنگ میں براہ راست شریک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ روس صدر ولادیمیر پوتن یوکرین جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ روس صدر ولادیمیر پوتن یوکرین جنگ نہیں جیت سکیں گے جبکہ میں پوتن کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت یوکرین کا دفاع کریں گے، یوکرین کو اسلحہ فراہم کریں گے، یوکرین کو ہر صورت ایسا اسلحہ دیں گے یوکرین کے دفاع کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس بار بار حملہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ روس یہ نہیں جانتا کہ ہم کس طرح یوکرین کے حفاظت کے لیے یوکرین کو ایٹمی میزائل تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روس کو سبق سکھایا جائے اور روس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے۔